ایک بار کی بات ہے، ایک لڑکی تھی جس کا کی نام انیتا تھا۔ اس کی شادی شہر میں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے گاؤں کے طور طریقوں کو بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ وہ اکثر ہی گھونگھٹ نکال کے رہا کرتی تھی اور گاؤں کی عورتوں کی طرح ہی برتاؤ کیا کرتی تھی۔ اس کی ساس کو بھی اس کی عادتیں بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن اس کے گھونگھٹ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی اسے تکلیفیں بھی ہو جاتی تھیں، جیسے کہ وہ کبھی کبھی کھانے کے مسالوں میں گڑبڑی کر دیا کرتی تھی تو کبھی کبھی سیڑھیاں اترتے سمے گر جایا کرتی تھی۔ اور ایک دن کی بات ہے، اس کی ساس شیاملا اس سے کہتی ہے، ارے انیتا بہو، میرے لیے چائے تو بنا دو۔ آج صبح سے 3 کپ چائے پی لی ہے، لیکن تب بھی من نہیں بھر رہا۔ انیتا اپنے ہاتھ میں چائے اور ناشتہ لے کر آتی ہے اور اپنی ساس کو دیتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ماں جی، اتنی صبح صبح اتنی ساری چائے نہیں پیتے، آپ کی آج کی آخری چائے ہے یہ، اور یہ لیجئے، تھوڑا سا ناشتہ بھی کر لیجئے۔ انیتا گھونگھٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور یوں ہی دن گزرتے ہیں۔ شیاملا کا چھوٹا بیٹا اس کے پاس آ کر کہتا ہے، ماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں، میری شادی کروا دو، میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ شہر کی ہے۔ شیاملا اس سے بولتی ہے، بھلے ہی میں گاؤں کی تھی، پر میری سوچ ابھی بھی شہر کی ہو گئی ہے۔ میرا ایک بیٹا گاؤں کی بہو لے آیا ہے، تو شہر کی بہو لے آ۔ شیاملا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے۔ شیاملا کی چھوٹی بہو جیسے ہی گھر میں آتی ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ دہیج میں واشنگ مشین اور بھی بہت سارا سامان لے کر آئی تھی۔ اگلے دن پہلی رسوئی ہوتی ہے اور وہ روٹی میکر سے روٹی بنا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی جیٹھانی انیتا نے اس سے کہا، ہائے دیا، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے تو روٹیاں نکل رہی ہیں گول گول۔ ارے مجھے تو 4 سال لگ گئے روٹیاں بنانے میں، یہ تو ترنت روٹیاں بنا دے رہی ہے۔ تو وہ اپنی جیٹھانی سے کہتی ہے، انیتا بھابی، اس کو روٹی میکر کہتے ہیں، اس میں گول گول روٹیاں بنتی ہیں، یہ بہت آسان ہوتا ہے، چلیے میں آپ کو چلانا سکھاتی ہوں۔ اب وہ اپنی جیٹھانی کو روٹی میکر سے روٹی بنانا سکھا دیتی ہے۔ اگلے دن انیتا کی دیورانی کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہاں سب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انیتا سج دھج کے گھونگھٹ میں آئی ہوتی ہے۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر سبھی کو یہی لگتا ہے کہ یہی نئی نویلی دلہن ہے۔ اور ایک پڑوسن نے کہا، ارے واہ واہ، بہت بڑی سنسکاری بہو لے کر آئی ہو شیاملا، کتنا بڑا گھونگھٹ نکال کر آئی ہے یہ تو۔ سچ میں تیری بہو تو بہت ہی سندر ہے، تیرے تو بھاگیہ ہی کھل گئے جو تجھے ایسی بہو ملی ہے۔ تبھی شیاملا سبھی لوگوں سے کہتی ہے، ارے نہیں نہیں، یہ تو میری بڑی بہو انیتا ہے، چھوٹی بہو تو ابھی نیچے ہی نہیں آئی ہے، رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی آتی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد شیاملا کی چھوٹی بہو جینس ٹاپ پہن کر آ جاتی ہے۔ انہیں ان کپڑوں میں دیکھ کر سبھی پڑوسنیں عجیب عجیب سی باتیں بنانے لگتی ہیں۔ ہے بھگوان، شیاملا بہن، تیری بہو نے تو کچھ پہنا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کپڑے تو میرے پوتا پوتی پہن لیتے ہیں جو کہ صرف 10 سال کے ہیں۔ انیتا گھونگھٹ میں بھی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، لیکن انیتا کی دیورانی کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ شیاملا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پڑوسنوں کو کیا جواب دے۔ اس کی چھوٹی بہو جینس ٹاپ پہن کر اور سر پر چننی ڈال کر بیٹھ جاتی ہے اور پڑوسنیں بھی منہ دکھائی کر کے چلی جاتی ہیں۔ شیاملا کی نئی بہو تھی، اس لیے وہ اسے جان بوجھ کر کچھ نہیں کہتی۔ اگلے دن رات کا کھانا کھانے کے بعد اس کی چھوٹی بہو باہر ٹہلنے کے لیے جانے لگتی ہے۔ شیاملا اسے روک کر کہتی ہے، ارے بہو، تجھے تھوڑی سی بھی شرم ہے کہ نہیں؟ اتنی رات کو تو کہاں ٹہلنے جا رہی ہے؟ چھوٹی بہو کہتی ہے، ماں جی، میری تو عادت ہے ٹہلنے کی، بنا باہر ٹہلے میرا تو کھانا ہی نہیں پچتا، میں صبح شام ٹہلتی ہوں، یوگا بھی کرتی ہوں اور جم بھی جاتی ہوں، وہ تو شادی کی وجہ سے جا نہیں پا رہی تھی اور پھر سے شروع کر رہی ہوں اب میں یہ سب کچھ۔ شیاملا کہتی ہے، لیکن بہو، آج کل کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اتنی رات کو تیرا جانا غلط ہوگا، وہ بھی اکیلے۔ اگر تجھے جانا ہی ہے تو انیتا بہو کو اپنے ساتھ لے جا۔
اس کی چھوٹی بہو اپنی جیٹھانی کو اپنے ساتھ تو لے جاتی ہے، لیکن انیتا رات کے سمے میں بھی گھونگھٹ کر کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، جس سے چلتے چلتے اس کا پتھر سے پیر ٹکرا جاتا ہے اور پیر میں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ شیاملا کی چھوٹی بہو اسے گھر لے کر آتی ہے۔ شیاملا اپنی بڑی بہو انیتا سے کہتی ہے، ارے کیا ضرورت تھی تجھے انیتا بہو اتنی رات کو گھونگھٹ کر کے جانے کی؟ اور میں نے تو تجھے کتنی بار کہا ہے کہ سر پر صرف پلو رکھا کر اتنا لمبا چوڑا گھونگھٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ انیتا کہتی ہے، ماں جی آپ مجھ سے بڑی ہو، اپنے سے بڑوں کے آگے بنا گھونگھٹ کے آنا مجھے صحیح نہیں لگتا۔ اگر آس پڑوس میں مجھے کوئی دیکھ لے بنا گھونگھٹ کے تو میری کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ شیاملا بولتی ہے، ارے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا شرمیلی جیٹھانی کو بے شرم دیورانی کہاں سے مل گئی ہے۔ بڑی گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتی، چھوٹی کپڑے نہیں پہن سکتی۔ یوں ہی دن گزرتے ہیں۔ ایک دن انیتا اور شیاملا اور اس کی چھوٹی بہو باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ تبھی روڈ پر ایک لفنگا انہیں چھیڑنے لگتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، بھابھی، چھوٹی بھابھی، ذرا دیکھو تو ہمیں، کہاں جا رہی ہو؟ ان کپڑوں میں کمال لگتی ہو، من تو کرتا ہے دیکھتے جاؤں دیکھتے جاؤں دیکھتا جاؤں۔ چھوٹی بہو غصے میں ان سے لڑنے لگ جاتی ہے، تبھی انیتا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی شیاملا کہتی ہے، اگر تو ایسے کپڑے پہنتی ہی نہیں تو اس کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تجھ سے کچھ بھی کہنے کی۔ انیتا بہو کو دیکھ اس سے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ ارے ویسے تو گھونگھٹ والی بھی کمال کی لگتی ہے۔ اتنا سن کر چھوٹی بہو کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ ان سے لڑنے جاتی ہے اور انہیں کھری کھوٹی سنانے لگتی ہے اور کہتی ہے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، تم لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے ہو۔ جیٹھانی جی نے گھونگھٹ کیا ہوا ہے تب بھی تم لوگ انہیں نہیں چھوڑ رہے۔ سچ ہی کہتے ہیں، عورت کے پہناوے سے فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی سوچ سے پڑتا ہے، اور تم لوگوں کی تو سوچ ہی گھٹیا ہے۔ چھوٹی بہو کو ایسا بولتا دیکھ کر وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اس گنڈے کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر شیاملا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہو جیسے بھی کپڑے پہنے پر وہ سنسکاری ہے۔ چھوٹی بہو انیتا کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی، لیکن انیتا اپنا گھونگھٹ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اب انیتا نے تھوڑا بہت شرمانا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اپنا گھونگھٹ نہیں چھوڑ پا رہی تھی۔ ایک دن جب انیتا چھت پہ کپڑے سکھا رہی تھی تو پڑوسن کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ ارے شیاملا کی قسمت تو کمال کی نکلی، ایک بڑی بہو ہے جو بہت شرمیلی ہے اور دوسری چھوٹی بہو جو کہ بہت ہی بے شرم ہے، بے شرم۔ ارے بڑی بہو بیچاری اتنا گھونگھٹ کر کے رکھتی ہے، تو جانتی ہے بڑی بہو اتنا گھونگھٹ کیوں کرتی ہے؟ ارے چھوٹی بہو نے تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، بیچاری شرم کے مارے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا پاتی۔ یہ سب باتیں سن کر انیتا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ پڑوسنوں کو بہت کھری کھوٹی سنانے لگتی ہے اور اپنا گھونگھٹ بھی ہٹا دیتی ہے۔ ارے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا جو بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو؟ او آنٹی جی، آپ نے خود کو دیکھا ہے کبھی جو دوسروں کے گھر میں جھانکتی پھرتی رہتی ہو؟ اگر اتنا ہی چرچا کرنے کا شوق ہے تو اپنی بہو بیٹیوں پہ کرو نا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بہت دیکھتی ہو تم، اور اتنا ہی شوق ہے دوسروں کی زندگی میں دخل کرنے کا تو اپنی بیٹی کو ہی کیوں نہیں دیکھتی؟ گھونگھٹ کرے ہوں تو شریف سمجھا ہے کیا مجھے؟ اور اگر میں نے کبھی سن لیا کہ تم نے میری ساس اور دیورانی کی برائی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو اس کی ساس شیاملا اور اس کی دیورانی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگتی ہیں اور شیاملا بولتی ہے، اب لگا کہ میری چھوٹی بہو کے ساتھ ساتھ بڑی بہو بھی بے شرم ہو گئی ہے اور لوگوں کو جواب دینا بہت اچھے سے جانتی ہے۔ مجھے بہت گرو ہے بہو تجھ پہ، چھوٹی بہو تجھ پر بھی، لیکن میں کچھ بدلاؤ چاہتی ہوں تم دونوں میں۔ دونوں گھر میں کچھ قاعدے قانون بناتی ہیں اور بڑی بہو کا گھونگھٹ سر سے ہٹوا دیتی ہے اور چھوٹی بہو کو بھی گھر میں ساڑی اور سوٹ پہننے کی صلاح دیتی ہے۔ جینس ٹاپ پہننے کی بھی اسے آ جاتی تھی، لیکن صحیح طریقے سے۔ چھوٹی بہو کہتی ہے، جی ماں جی، میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جب عورت شادی کر لیتی ہے تو کچھ بدلاؤ اسے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ جب پریوار بدلتا ہے تو تھوڑی عادتیں بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ اب سے میں بالکل بھی آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک کوئی مجھ سے بدتمیزی نہ کرے گا تب تک میں بھی اسے کوئی جواب نہیں دوں گی۔
तभी अनीता कहती है, हाँ माँ जी, अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं नहीं सहूंगी। शरीफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गूंगी हूँ, और आज के बाद मैं घूंघट करूंगी ही नहीं। नहीं बनना मुझे भोली और गंवार। मैं घूंघट करती हूँ इसलिए ये लोग मेरे बारे में बहुत बोलने लग गए हैं। इनका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। वह सब लोग हंसी खुशी मिलकर साथ में रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।